السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلے آج ہے ہمارا دعا نمبر مصنون دعا میں دعا نمبر 52۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ پھر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ایک ایک دعا کو لیں گے، ہاں انشاءاللہ۔ درمیان حائل ہو جائے، اوکے۔ اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، یعنی تو ہی لے لے، ظالموں سے بدلہ تو لے لے، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، یعنی دشمنوں کو بھی تو دیکھ لے، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ کسی ایسے انسان یا فرشتے کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے، یعنی ایسا کوئی انسان یا ایسا فرشتے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ہم غضب کام کرتے تو وہ فرشتے کی رحمت کی دعا نہیں کرتے، تو ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چلے اب ایک ایک بہت جامع دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے ماشاءاللہ سے، اور اس دعا میں وہ چیزیں مانگی گئی ہے جو انسانی اخلاق، کردار، شخصیت کو تکمیل کرے، یعنی ہمارے کو ایک فل ٹوٹلی ایک جو ہمارے اخلاق میں آ سکتا ہے، نیچر میں آ سکتا ہے، کیریکٹر میں آ سکتا ہے، وہ باتوں جو نہیں آئے اس کی دعا مانگنی چاہیے، اور جو آنا چاہیے اس کی بھی دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ چلے دیکھتے ہیں ایک ایک ہم ایک ایک دعا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے، اللہم اقسم لنا، حالانکہ یہ اقسیم کس سے ہے، تقسیم سے، انہیں بانٹ، کیا بانٹ اللہ تعالیٰ، لنا مجھے، ہمیں، یہ لنا ہمارا یہ نہیں، یہ صیغہ کس کا ہے، پلورل کا ہے، ہاں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتی کا، یعنی تیری خشیت، تیرا ڈر، یعنی اللہ کا خشیت یعنی اللہ کا ڈر، ایسا جو ایسا خوف، دیکھو خشیت کس کو کہتے ہیں، اللہ کا، انہیں ایسے نہیں
اوہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں کچھ نہیں کرتی ہوں، ایسا نہیں. ایسا خوف جو اس کی عظمت کی وجہ سے ہمارے دل میں آئے ہیں. صحیح ہے. اور یہ بھی دیکھو تقسیم کا مطلب ہے یعنی ڈال، تو یعنی یہ جو اللہ کی خشیت جو آئیں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ خود ڈالے گا ہمیں، تو یہی ہم دعا کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ دیکھیں ایک تو ہے کہ اللہ کی خشیت پیدا ہوا ہمارے دل میں، اور یہ دل میں پیدا ہونا بھی اللہ ہی ڈالے گا، یہ ہم دعا کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا کیا؟ اچھا، اور یہ ایسی خشیت ہوتی نا کہ اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے جو خشیت آتی ہے، پھر یعنی ایسی خشیت ہوتی ہے تو انسان ایسا نہیں کہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے تو دور ہو جاتا ہے. جیسے انسانوں سے ہم ڈر رہے ہیں تو ہم اس سے دور جب بھاگتے نا، نہیں. اسی لیے تو یہ خشیت عظمت کی وجہ سے ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے نا. تو اور یہ بلکہ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے یہ خشیت. تو کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور محبت میں اضافہ کرتا ہے. کیوں؟ دیکھیں آگے کیا لکھا ہے، ما تحول به بیننا و بین معصیتک، یعنی یہ خشیت ایسا گھیر لے ہمیں کہ ہمیں گناہوں سے روک دے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے مابین گناہ اور ہمارے بیچ میں یہ تیری خشیت ایسی طول ہو جائے، ایسی گھیر جائے کہ ہم برے کام، برے گناہ، بڑے بڑے گناہ، کبیر صغیر جو بھی صغیرہ گناہ، سب سے ہم بچ جائیں. تو خشیت کیسے آئے گی؟ کہتے ہیں نا کہ ہم روم کے ایک کارنر میں بھی ہو جہاں کوئی نہیں ہو تو بھی ہم گناہ سے کیسے بچیں گے؟ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اللہ کی خشیت دل میں ہوگی. صحیح؟ ہاں. تو بس یہ اس کا یہی معنی ہے. پھر ہے وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، ہمیں فرما برداری عطا کر. آ گیا نا اللہ مقسم لنا، اقسم کے زمر میں یہ بات بھی آ رہی نا. تو فرما برداری عطا کر، وہ بھی تو ہی عطا کرے گا. تیری فرما برداری کرنے کے لیے بھی تو ہی وہ توفیق عطا فرمائے گا. تاکہ کیا ہے کہ ہم اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق مل جائے، ہمیں نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق مل جائے، اور وہ تبلغنا بھی جنت، وہ تیری جنت تک ہمیں لے جائے، ہے نا. ہم جنت کے وارث بن جائے، مطلب جنت تک ہم نے لے جائے. ایسے ہمارے کام تو کرا دے، ایسے نیکیاں کرا دے اور گناہوں سے روک لے. اور پھر اس پہ آگے کیا آتا ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، ہمارے میں تقسیم کیا کر یقین کو. اب یقین کو کیسے؟ یعنی ہمارے اندر اتنا پختہ یقین میں توکل. یاد رکھنا توکل مطلب اللہ پہ توکل اتنا مضبوط بنا دے یا اللہ، وہ بھی تو ہی دے گا، تاکہ یہ جو ہم پر اگر کوئی مصیبت خدا نہ خواستہ آ گئی تو یہاں تک کہ ہمارے پر پہاڑ جیسے غم بھی آ گئے تو کیا ہوگا، ہم تیرے پر ہی توکل رکھیں گے کہ تو ہی اسے مٹانے والا ہے، تو اس سے باہر نکالنے والا ہے. یہ توکل، یہ یقین ہمارا تو پختہ کر دے، اور یہ یقین بھی تو ہی دے گا. اقسم لنا، تو ہی عطا کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں تک تو اقسم کی ساری دعائیں آ گئی. ہاں. اب اللہ تعالیٰ سے ہم ایک کچھ اور مانگ رہے ہیں. دیکھیں کیا، اللہم متعنا، ہمیں فائدہ دے. اے اللہ ہمیں فائدہ دے، یعنی ہم سے یہ مفید کام ہو، جنہیں ہمارے لیے فائدے مند ہو. کیا؟ بِأَسْمَائِنَا، ہمارے کان، ہماری سماعت. تو ہماری سماعت کیسے فائدہ دے گی؟ پہلے ہم پوری یعنی دعا پڑھتے پھر ہم بات کرتے ہیں. کیا کر اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ دے ہمارے سننے کی، چلے سننے کی قوت کانوں میں، ہاں، وہ ابصارنا آنکھوں میں، وہ قواتنا قوت یعنی صلاحیتوں میں، ماں آئے اتنا جب تک ہم زندہ رہے. یعنی یعنی دیکھیں زندگی میں ہمارے ڈیلی روٹین میں ہم اپنے آنکھوں اور کانوں سے جو کام لیے، ہاں، تو وہ کام ہمیں فائدہ دیں. جسے آپ کو پتا ہے نا کہ علم کا بیسک سورس سننا اور دیکھنا بھی تو بعد میں آتا ہے، سننا زیادہ آتا ہے. سمجھ میں؟ تو سننے سے فائدہ ہوتا ہے نا. تو علم کی اگر باتیں بھی سنیں
ہاں، اور وہ جذب ہو دل میں، تو پھر کیا ہوگا؟ عمل تو اچھے ہوں گے۔ تو اس میں تو برکت عطا فرما، تو فائدہ دے اس میں، کس میں؟ ہماری آنکھوں میں اور ہمارے کانوں میں اور ہماری صلاحیتوں میں قوت، یعنی دیکھو کسی کو فزیکل اچھی صلاحیت دی گئی ہے، کسی کی ذہنی صلاحیت دی گئی ہے نا؟ تو یہ ہمیں فائدہ دے، اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ مت دینا، ہاں؟ اور ماں آہیا اتنا، کب تک؟ جب تک ہم زندہ رہے۔ کتنی خوبصورت، سبحان اللہ! ہمیں تو ایسے ورڈ بھی نہیں آتے ہیں جب ہم اردو میں دعا کرتے تو، ہے نا؟ یہی تو مسنون دعا کا یہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہ وقواتنا ماں آہیا اتنا، ہاں؟ پھر ہے وجعلہ الوارث منا، ہمیں یہ جو ہم کام جو بھی فائدہ دے گا نا ہمارے کانوں کا، آنکھوں سے، جو ہمارے اچھے اچھے کام، وہ کیا ہو؟ وہ صدقہ جاریہ بنے۔ جب ہم انتقال ہو جائے، جب ہم مر جائیں، تو یہ ہمارے عامل ہمارے وارث بنے۔ کیسے وارث بنیں گے؟ جب صدقہ جاریہ کام ہوں گے۔ ابھی جیسے کہتے ہیں نا کہ علم چھوڑ کے جائیں گے ہم، تو وہ جب کوئی پڑھے گا تو صدقہ جاریہ ہو گیا نا، وہ وارث بن گیا ہمارا علم، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ تو اور پھر کوئی بھی اچھے کام، اچھا ضروری نہیں کہ علم چلے، بہت صدقہ جاریہ کے کام ہے، اور یہ جو ساری اوپر کی جو باتیں ہیں نا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہی ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہی بولتے کہ ہم وہی دعا مانگتے کہ جو بھی ہم نے اچھے اچھے کام یا جو بھی ہماری صلاحیتیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ ایسے ہم کریں کہ بعد کے ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھائے اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ٹھیک ہے؟ وجہل وارث منا، ہاں؟ وجعل سعرنا علی من ظلمنا، جس نے بھی ہم پر ظلم اور زیادتی کی، یا اللہ اے میرے پروردگار تو کیا کر، تو اس سے بدلا لے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، ہمارے تو دماغ میں بھی ایسے چالیں نہیں آتی کہ کسی سے کیسے بدلا لے، کس نے کیسے کیا تو کیا بدلا لے۔ لیکن یا اللہ تو ہمارے دشمنوں کو، جس نے ہم پر ظلم کیا، اس کو کیا کر، میری طرف سے تو بدلا لے، ہاں؟ ٹھیک ہے نا؟ اور وانصرنا علی من عادانا، اور ہماری مدد فرما، کس کے لیے؟ ہمارے دشمنوں پر، یعنی وہ دشمنوں کو تو ہی دیکھ لے۔ جیسے ابھی ہم لوگ وہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم بما شئت، وہ ہے نا وہ والی دعا، تو یعنی تو دشمنوں کو تو ہی دیکھ لیں، اللہم اکفینی بما شئتم، وہ ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں تو دیکھو، ہم اپنے ہی کام میں، اپنے ہی روٹین میں اتنے مشغول ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے، کون ہمارے پر دشمنی نکال رہا ہے، کون ہمارے سے بدلہ لے رہا ہے، کون کیسی چالیں چل رہا ہے، کس کو کیا کر رہا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ایسے کوئی دشمن ہے جو تعصب رکھتے ہو یا کوئی، تو اس سے تو کیا کر، ہماری مدد فرما، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رکھنا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دشمن تمہارے ضروری نہیں ہے کہ تمہارے وہ جو کافر ہے، وہ جو دشمن، وہ نہیں ہوتے، دشمن ہمارے اندر سے ہی، ہمارے آپس کے ہی رشتوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ پتہ نہیں چلتا نا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، وہ بغض رکھتے ہیں، بتاتے نہیں، کیونکہ دلوں کے اندر کی بات ہے نا، کینہ رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، یعنی ظاہر تو ہوتا نہیں نا، بغض ظاہر کیسے کریں گے وہ؟ تو اس طرح سے وہ اپنی دشمنی نکالتے ہیں، وہ بھی دشمنی ہے سمجھو، جو آپ سے، ہم سے حسد کرے یا بغض رکھے، کینہ رکھے، ہاں؟ صحیح ہے نا؟ تو دشمن یہ نہیں سوچنا کہ او دشمن وہ جو پتہ نہیں کوئی نے کبھی ایک تماچا مار دیا ہوگا تو وہ میرا دشمن ہے، نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تمہارے اندر ہی، کیونکہ غیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ تمہارے سے کیا تعلق رکھنا، وہ تو اپنی دنیا میں گم ہوگا، کوئی غیر ہوگا تو اپنوں میں سے ہی دشمن ہوتے ہیں، صحیح؟ پھر ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، یعنی دین کے ہمارے اس راستے پہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے، اس پر چلنا اللہ تعالیٰ ہمارے آسان کر دے، اور کوئی یعنی کوئی ایسی مصیبت، ایسی رکاوٹ نہ بن جائے کہ جو ہمارے یہ علم کے راستے کو روک دے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ بہت بہترین ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہے نا؟ کہ یا اللہ ایسی کوئی مطلب ایسا کوئی رکاوٹ، مصیبت، کوئی چیز نہ بیچ میں آئے کہ ہم پھر رک جائیں اور ہم اتنے نافع علم، دین کا علم نہ سیکھ پائے،
یا دین پہ عمل کرنا ہمارا مشکل ہو جائے، ہے نا، سیکھے بھی، اچھا چل جو سیکھ چکے پھر عمل کرنے میں بھی نا، بعد میں تو علم کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن بعد میں تو عمل کی بھی تو بات ہے نا، تو اس میں بھی رکاوٹ نہ آئے. ہاں، ولا تجعل ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یعنی یہ دنیا کی جو دنیا میرے لیے نا بڑے غم کا باعث نہ ہو، یعنی دنیاوی چیزیں، دنیاوی معاملات میرے اوپر اتنے حاوی نہ ہو کہ میں اس کو ہی لے کے بیٹھ لوں اور میں اچھے کام بھی کرنا چھوڑ دوں، نہیں ایسا نہ ہو. ہاں، تو دنیا کو میرا سب سے بڑا غم، ہم بھی نہ مطلب غم نہ بنا، فکر نہ بنا، غم فکر پریشانی کا باعث نہ بنا. ہاں ٹھیک ہے، اس کے بدل کیا ہو، آخرت ہم فکر ہمیں عطا فرما. جب ہم نفی کرتے نا دنیا کی تو دیٹ مینس ابھی آخرت کا یہاں ورڈ تو نہیں لکھا ہے، لیکن نیچرلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو آخرت ہماری سب سے بڑی فکر ہو، سب سے بڑا ہم کون سا ہو ہمارے لیے، ہم اور غم آخرت کا ہو انشاءاللہ. پھر ہے اولا مبلغ علمنا، یعنی یہ جو دنیا ہے نا اس کو بڑا غم بھی نہ بنا، اور یہ دنیا کا علم جو ہے نا یہی ہمارا منبع سورس نہ ہو، یعنی ہمارے علم میں صرف دنیاوی علم نہ ہو، یا اللہ ایسے علم جو تیری طرف سے، وہی الہی کا علم، جیسے قرآن کا علم وہی الہی کا علم ہے نا، وہ بھی ہم سیکھیں، نہ کہ صرف دنیا کا علم سیکھیں. تو ولا مبلغ علمنا، میرا منبع، میرا کیا بولتے ہیں مصدر علم کا صرف دنیاوی علم یا دنیاوی کتابیں نہ ہو، آسمانی کتاب یعنی یا اللہ تیرے قرآن اور تیرے حدیث کا بھی علم، وہ بھی سورس ہمیں ملے، وہ بھی علم عطا کر. ہاں، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمْنَا، اور ہم پر ایسے انسان یا ایسے فرشتے نہ مسلط کر جو ہم پر رحم نہ کرے. یعنی ابھی پتہ چلتا ہے نا کبھی کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ کے جیسے خاص کر کے ہمارے جو فیملی ہم رہتے نا، تو وہاں پر ساس کبھی اتنی ظالم ہوتی ہے کہ وہ بالکل اپنی بہو پہ رحم نہیں کرے، ایسا ہوتا ہے نا. کبھی خود ماں باپ کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچے پر اتنا محبت تو دوسرے بچے پر بالکل رحم ہی نہیں، ہے نا. اور کبھی کبھی ہم ایسے اعمال کرتے کہ فرشتے، ورنہ تو فرشتے دعا کرتے نا، کتنی ساری فرشتوں کی دعائیں کہ مواقع کبھی پھر ہم انشاءاللہ سے بات کریں گے. تو فرشتے بھی یا انسان بھی ہمیں ایسے مسلط نہ کر، ہم پر ایسے کوئی حاوی نہ ہو کہ وہ ہم پر رحم بھی نہ کرے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی دیکھیں انسانوں کی بھی رحمت بہت ضروری ہے نا. کسی کی دشمنی، کسی کی یہ مطلب وہ بھی ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے، ہمیں اچھے کاموں سے روک دیتی ہے، صحیح ہے نا. تو بس یہیں تک ہمارا آج ہو گیا ہے. تو تھوڑی سی ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یا اللہ اے پروردگار عالم، تو بڑا عالم، تو معلم ہمارا، اور تیرے بعد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم. تو یا اللہ یہ ہم نے جو کتابیں پڑھی تو یہ سب اس میں جو ساری دعائیں ہم نے یاد کی، کبھی ہم بھول گئے، ہم نے کبھی یاد، جتنا بھی یاد کرنے کی کوششیں کی، یا اللہ تو اسے قبول کرے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمارے حق میں وہ یعنی ہم پر یاد بھی رہے، اور ہر مواقع پر ہم وہ اسے پڑھتے بھی رہے. یا اللہ تو ہی یہ توفیق دینے والا ہے. یا اللہ تو ہم پر رحم کر، ہم پر یعنی یہ کتاب ہمارے لیے حجت بن جائے کہ یہاں ہم نے اسے پڑھا تھا، اسے ہم نے یاد کیے تھے یہ ساری دعائیں، لیکن پھر انسانی ہمارے ذہن کے حساب سے اگر ہم بھول بھی گئے تو یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. یا اللہ ہم اس کے مطابق ہم زندگی جیے، اس کے مطابق ہم دعائیں مانگے. یا اللہ تو ہر
جو بھی ہم نے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہم نے سب نے بہت کوششیں کر کے ہم اس کو بہت شوق سے ہم نے اس کو پڑھے، یا اللہ ہم نے اس کو یاد بھی کیے، تو یا اللہ تو اسے قبول کرنا، اور یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں، ہمارے ہمارے اولاد کے حق میں، اور ہمارے ماں باپ کے حق میں، سب کے حق میں تو، ہمارے شوہر، ہمارے فیملی ممبرز سب کے حق میں یا اللہ تو اسے قبول کر، یا اللہ ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہمیں معاف فرما، ہم کو بتانے میں یا ہم کو سمجھنے میں کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ دعا کیا ہے، تو یا اللہ اگر کچھ ایسی کوتاہی ہو گئی ہو تو یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ تو ہی سب سے بڑا غفور الرحیم، تو غفار ہے یا اللہ، تو ہی معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہم اس دین کے راستے میں، یہ صرف یہی نہیں کہ دعائیں سیکھنا، بہت ساری دین کے تو کتنے سارے ہیں، قرآن ہے، تجوید ہے، سیرہ ہے، بہت ساری چیزیں، یا اللہ تو ان سب کو سیکھنے میں ہماری بہترین مدد فرما، اور ہماری جو بھی اب یہ دعا میں آ گیا نا کہ ہمیں قوت ہی نہ، اور یہ ساری قوتیں جو صلاحیتیں ہیں ہماری ہم پر، ہم اس کے استعمال کریں، اور مرتے دم تک مرتے دم تک ہم اس کو استعمال کریں، اور قرآن ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ جائیں، یا اللہ ہم اس پہ سکھا لیے تو بھی کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ ہم اس سے دور جائیں، نہ ہماری اولاد، یا اللہ ہماری اولاد اگر اس سے دور ہے تو یا اللہ انہیں بھی تو قریب کر دے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تو درود بھیج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محدثین، مفسرین، اور تابعین، تابعین، سب پر تو رحم فرما، سب پہ درود و سلام فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم